اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 23 اور 24۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک میں اس سے جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فَأْتُوا، تو تم سب کفار لے آؤ، بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا، اور تم سب بلا لو، شہداءکم من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے اپنے مددگاروں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کر سکو یہ کام، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یاد رکھو ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لہٰذا بچ جاؤ اس آگ سے وہ جو اس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، اور وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث یہ من جانب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، منزل من اللہ ہیں۔ ان قرآن اور حدیث، قرآن بھی منزل من اللہ ہے اور حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن کریم کی تنزیل اور نزول اللہ کی طرف سے ہوا، اور حدیث کا بھی نزول اور اس کی تنزیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، ایسے حدیث بھی اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو توحید کے بارے میں قرآن کریم، توحید کے بیان کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں چیلنج دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن نے ہی توحید کے دلائل اور دیگر مسائل بتائے ہیں، اس لیے ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، کسی انسان کی ذہنی اختراع نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے قرآن کریم بنا لے۔ اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا تو تم ایسا کلام بنا کر تو دکھاؤ۔ جب مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے انکار کے لیے مختلف بہانے بنائے، کبھی کہتے کہ نبوت کے منصب جلیلہ کے لیے معاشی اعتبار سے خوشحال، سیاسی لحاظ سے طاقتور اور خاندانی اعتبار سے کسی بڑے قبیلے کا سردار ہونا چاہیے تھا، پھر مکہ میں ابو جہل اور کبھی طائف کے مختلف سرداروں کا نام لے لیتے، حالانکہ لوگوں کی نظروں میں آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کا نام جچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ سیرت اور صورت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلہ سب اہل مکہ پر بھاری تھا۔ جب اس میں ناکامی کا منہ دیکھتے تو یہ پراپیگنڈا کرتے کہ روم کے فلاں شخص نے خفیہ پیغام رسانی کے ذریعے یہ کلام قرآن کریم پیش کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ تو قرآن کریم نے پہلے اور دوسرے اعتراض کا یہ جواب دیا کہ نبوت تو سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتخاب ہوا کرتی ہے، وہی بہتر جانتا ہے کون سا دل نور الہی کا اہل ہے، کون سی زبان اس کے بیان کرنے پر قادر ہے، اور کون سے کندھے یہ بارے گراں یہ قرآن کا بوجھ اٹھانے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے اعتراض کا فقط اتنا ہی جواب دیا کہ جس شخص کو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم اور مرشد کہتے ہو، وہ تو عربی کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں، جب قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ ہے، حقائق و ہدایت کا بے مثال منبع اور عربی ادب کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
تمام کائنات کے لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی، تو جن کے دل ہدایت کے بہت زیادہ قریب تھے اور جن کے دل بہت زیادہ روشن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا قبول فرمایا کہ شرف قبولیت سے نوازے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنا لیا۔ سبحان اللہ، جن کے دل تمام کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ روشن تھے، اب اس کے بعد جو روشن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بنا دیا، انبیاء کا صحابی بنا دیا، ایمان والا بنا دیا، اولیاء بنا دیا، اتقیاء بنا دیا۔ تو اس طرح یہ جن کے دل روشن تھے اور ہدایت کے قریب تر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنا دیا۔ اب لوگوں کا سوال یہ اٹھتا رہا ہر دور میں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نبی بنایا ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تجھے ہی نبی بنانا تھا؟ پھر نبیوں کو مجنو کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ پھر قرآن کریم پڑھیں تو بے شمار باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، کئی نبیوں کو یہ باتیں کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ کیا تو ہی ایک تھا جسے اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا؟ اللہ تعالیٰ خوشحال لوگوں کو نبی بناتا، اور جب معاشرے میں کسی قسم کی بد امنی پھیل جاتی یا معاشرے میں کسی قسم کا کوئی وبال آ جاتا تو کہتے یہ تیری وجہ سے ہے، اور جب خوشحالیاں آ جاتی تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے۔ ایسے نبیوں کو مختلف طریقے کے ساتھ ستایا گیا۔ ان دلائل کے باوجود کفار کو کئی کھلے چیلنج دیے، جس میں یہ زوردار چیلنج مدینہ منورہ میں دیا گیا کہ ہم نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے پر کچھ شک ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا جہان کے جنوں انس اور جس کو چاہو اور جب چاہو اپنے ساتھ ملا کر انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن یاد رکھنا اب تک یہ نہ ہوا ہے، یہ نہ قیامت تک کوئی دنیا کی طاقت کر سکے گی کہ قرآن کریم جیسے نہ ہی تم یہ کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آج موجودہ دور میں، آج حال میں، اور ولن تفعلوا، اور نہ آگے مستقبل میں، یعنی ماضی تو گزر گیا، اب حال ہے اور مستقبل ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہ تم قرآن کریم جیسی آج کوئی صورت بنا سکتے ہو، ولن تفعلوا، اور نہ قیامت تک آگے بنا سکو گے۔ تو اب تمام جہان کے کافروں کو چیلنج ہے کس بات کا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، اگر آگے مستقبل میں ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ تو تم سارا جہان، جن و انس، ملائکہ، سارا جہان مل جائے، سبھی کے سبھی صاحب علم ہو جائیں، سبھی ایک دوسرے کے پھر مددگار بھی بن جائیں، تو تمام جہان کے جن اور انسان مل کر بھی قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، نہ ہی قرآن کریم جیسی ایک ہی صورت لا سکتے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم تو قرآن جیسی، قرآن کی مانند قرآن جیسی، قرآن کی مثل ایک صورت کیا ہوتا ہے، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ تو آگے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈر جاؤ بس اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو نہیں مانتے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے۔ تو کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے اعلیٰ و ارفع ہے، لازوال اور بے مثال ہے، اسی طرح اس اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم بھی اعلیٰ، ارفع، لازوال اور بے مثال ہے۔ قرآن مجید انسانوں کی اصلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا ہے جس کی طاقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کہ دنیا کے سخنوروں، قانون دانوں، شاعروں اور ادیبوں کو لاجواب کر کے رکھ دیا۔ اس کے باوجود ہر دور کے کافر قرآن مجید، فرقان حمید کی مخالفت کرتے رہے ہیں، لیکن بالآخر انہیں اپنی ناکامیوں پر اعتراف کرنا پڑا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تمام دنیا کے جن اور انسان
اکٹھے ہو جائیں، سبھی صاحب علم بن جائیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں مل کر، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ سارے مل کر قرآن کریم جیسی ایک کتاب لے آئیں، لا یأتون بمثل، وہ اس قرآن کی مثل، اس قرآن کی مانند، اس قرآن کریم جیسی ایک کتاب تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر بھی نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ظہیرہ کا معنی ہوا مددگار، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ تمام کائنات کے لوگ ایک دوسرے کے، جن اور انسان تمام کائنات کے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں کہ ہاں دکھا تو نے کیا لکھا، میں نے یہ لکھا، اب کتنے کتنے صاحب علم اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن سبھی مل جائیں اور اس بات پر مل جائیں، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن کریم جیسی ہم نے بھی ایک کتاب لانی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تمام کائنات کے جن اور انسان، لیکن وہ مل کر بھی قرآن کریم جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ تو آج اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس وقت حافظ قرآن الحمدللہ موجود ہیں، تو کیوں نہ ہو اسلام بلند تر دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن ہے سینوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزارہا معجزات ظاہر ہوئے، مگر ان سب میں سب سے زندہ و پائندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو سب سے پہلے اس قرآن کریم جیسی کتاب بنانے کا چیلنج کیا اور فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ خود ساختہ تصنیف ہے، کہ یہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ ہی بنا لیا، گھاڑ لیا، تو تم ایک کام تو کرو تمام دنیا کے کافر۔ وہ کام کیا ہے؟ سورۃ الاسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ تمام دنیا کے انسان اور جن سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں اس بات پر کہ وہ قرآن کریم جیسی ایک کتاب لائیں، تو وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، تو اس قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ جب اس چیلنج پر کہ پوری کتاب لاؤ، آپ بھی لاؤ، آپ جو کہتے ہو کہ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی، تو آپ ایک کام کرو کہ آپ سارے جہان کے جن اور انسان مل جاؤ۔ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اجتماع ہو جائے، اکٹھ ہو جائے تمام جہان کے انسانوں اور جنوں کا، اور وہ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے بھی قرآن کریم جیسی ایک کتاب لانی ہے، تو تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ بہتان باندھتے ہو کہ انہوں نے خود یہ کتاب قرآن کریم لے آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب تمام دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، وہ اس قرآن کریم جیسی کتاب نہیں لا سکیں گے۔ جب اس چیلنج پر ایک وقت گزر گیا، لائیں کتاب، تمام دنیا کے انسان بھی جن بھی اکٹھے ہو کے لائیں کتاب قرآن کریم جیسی، جب اس چیلنج کو ایک عرصہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا اور کوئی مرد میدان سامنے نہ آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شرائط میں نرمی کر دی اور اس قرآن کریم جیسی 10 صورتیں لانے کو کہا۔ اب آپ کتاب قرآن کریم تو نہیں لا سکتے، اب آپ کیا کرو، اب آپ قرآن کریم جیسی 10 صورتیں لے کے آئیں۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرِيَاتٍ، قرآن کریم جیسے 10 خود ساختہ صورتیں لے کر آؤ، اپنی بنا کر لے کر آؤ۔ اب اس چیلنج کو بھی ایک وقت گزر گیا، اب کوئی بھی کافر سامنے نہیں آیا۔ جب اس پر بھی کوئی مد مقابل سامنے نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم میں اضافہ فرماتے ہوئے آخری غیر مشروط دائمی چیلنج کچھ اس طرح فرمایا جو ہمارا آج کا سبق ہے کہ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم سب ہو کافر فی ریب مما، شک میں اس چیز میں، نزلنا جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فاتو بسورۃ من مثلی، تو تم قرآن کریم جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اب
نہ تم قرآن کریم کی کتاب جیسی کتاب لا سکتے ہو، نہ اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لا سکتے ہو۔ اب تمہارے لیے ایک چیلنج ہے، آخری غیر مشروط دائمی چیلنج ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ، کہ تم قرآن کریم جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ودعو، اور تم سب پکارو، شہداءکم من دون اللہ، اپنے اپنے مددگار بلا لو، تمام دنیا کے جن بھی ہیں انسان بھی ہیں، بلاؤ اپنے اپنے مددگار من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم جیسی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اللہ تعالیٰ کتابیں بنا سکتا ہے۔ اللہ کے علم اور حلم کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ کام اللہ تو ایسے قرآن کریم جیسی کئی کتابیں لا سکتا ہے، لیکن تمہاری دنیا کے انسانوں اور جنوں کی محدود ذہنیت ہے، محدود علم ہے، تم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سب سچے ہو، اگر تم سب اپنے موقف اور اپنی بات میں سچے ہو تو لاؤ قرآن کریم جیسی ایک کتاب تو لے کر آؤ۔ اب کوئی بندہ بھی سامنے نہ آیا، جب کوئی بندہ بھی سامنے نہ آیا تو رب العالمین نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم آج اس حال میں، ایک ہوتا ہے ماضی گزر چکا، آج حال ہے اور آگے مستقبل ہے، تم آج فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم آج یہ کام نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز آگے مستقبل قریب یا بعید میں یہ کام نہیں کر سکو گے۔ اب کافروں کے ذمہ کام کیا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم سب ڈرو اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسانوں کو تو جلایا جائے گا جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اس طرح، اور پتھروں کو کیوں عذاب ہوگا؟ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ پتھروں کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ پتھر بطور ایندھن جلائے جائیں گے، جیسے وہ پٹاس وغیرہ ہے اور برود ہوتا ہے، اسی طرح ہم جیسے ماچس کی تیلی کا مسالہ ہوتا ہے، پٹرل ہوتا ہے، ہرمل کی بوٹی ہوتی ہے، گندک وغیرہ، جن کو بہت جلد اور بہت تیزی کے ساتھ آگ پکڑ لیتی ہے، ان کو آگ لگ جاتی ہے، یہ اس قسم کے پتھر ہوں گے، یعنی وہ انسان بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے اور وہ پتھر بھی اوپر سے پھینکے جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جاتے ہی جہنم کی آگ کی حدت اور شدت میں اضافہ کریں گے۔ یہ کن لوگوں کو عذاب ہوگا؟ جو قرآن کریم کی مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کتاب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا لی، تو اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا۔ اب چھوٹی سے چھوٹی صورت قل هو اللہ احد ہے، سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر ہے، تو تمام جہان کے انسانوں اور جنوں کو کھلا چیلنج دیا کہ اگر کوئی بنا سکتا ہے تو قرآن کریم جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، اب جو لوگ قرآن کریم کی مخالفت کرتے تھے وہ ایندھن ہیں جہنم کا، اور پتھر بھی ہیں، اعدت للکافرین، وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ ساری مخلوقات مل کر بھی قرآن کریم جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتی، اور جہنم میں پتھر اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان جھونکے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے اور قرآن کریم کے منکر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ 5 باتیں ہمیں آج کے مطالعہ سے نصیب ہوئیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ وہ چیلنج کیا ہیں کہ جن اور انسان مل کر بھی اس قرآن کریم جیسی کوئی کتاب اگر کوئی بنا سکتے ہیں تو بنا کے لے کر آؤ۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ سورۃ ہود آیت نمبر 13، کوئی قرآن کریم جیسی ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 38، قیامت تک تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج کا سبق یہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 23 ہے۔ تو قرآن کریم ایک لازوال کتاب ہے، قرآن کریم بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 22 سال 5 ماہ اور 14 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم کے بارے میں مسلم کی حدیث اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، مسلم کی حدیث کہ اے لوگو تم قرآن کریم کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن کریم قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ ایک مقام پر فرمایا افضل عبادتی امتی
تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کریم تم سب میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کئی قوموں کو عروج اور ترقی اور ان کے مقام بلند فرما دیتا ہے، اور کئی قوموں کو قرآن کریم نہ پڑھنے اور نہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا انی ترکت فیکم امرین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تذلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی، جب تک تم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے رہو گے تو تم دنیا میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔